اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا. جی الحمدللہ. جی آقا. الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. جی ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب آداب اسلامی میں استاد اور شاگرد جی کے مشترکہ فرائض اور ذمہ داریاں دونوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن فرائض اور ذمہ داریوں کو دونوں کو ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں چل رہی ہے. پہلی ذمہ داری دونوں کی کیا تھی جی؟ پہلی ذمہ داری تھی کہ دونوں کی نیت خالص ہونی چاہیے. دونوں کی نیت سوری چلیے. خالص ہونی چاہیے. دوسرا قربت اللہ ہونا چاہیے. نہیں، وہ خالص کا مطلب ہی یہ ہے قربت اللہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ علم پر عمل ہونا چاہیے. علم پر عمل ہونا عمل ہونا چاہیے. جی، اس لیے کہ بغیر عمل کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ پورا آپ نے ایک درس پڑھا. آج تیسری ذمہ داری کے اوپر بات چلے گی 5ویں درس میں، استاد اور شاگرد کے مشترکہ فرائض. جی آئیے. غرور سے پرہیز. تیسرا کیا ہے؟ غرور سے پرہیز. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو کوئی ثبوت لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے آس پاس کالج میں، اسکول میں، ٹیچرز میں، اسٹوڈنٹس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اچھے ہوتے ہیں پڑھائی میں لیکن انہیں غرور ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے پڑھائی میں ہوتے ہیں لیکن انہیں غرور ہو جاتا ہے. اچھا استاد ہوتا ہے پڑھا لکھا، اسے بھی غرور ہو جاتا ہے. جی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے سبجیکٹ تھوڑے سے ہارڈ، خاص کر کے کس چیز میں ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ جو عموماً ہارڈ مانے جاتے ہیں ان میں اگر کوئی اچھا ہوتا ہے تب خاص کر کے وہ غرور میں آ جاتا ہے. بہت سے لوگ جی، جیسے آپ دنیاوی پڑھائی میں میتھ کو شاید سب سے ہارڈ مانا جاتا ہے جی. تو میتھ میں اگر کوئی ماہر ہو جاتا ہے تو مثلا مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہیں غرور ہو جاتا ہے. اب وہ سب کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں، علم دکھاتے ہیں کہ بھائی میں ہوں، بس اوروں کو نیچا سمجھتے ہیں. یا جیسے اس میں آ جائیے تو عربی گرامر سب سے ہارڈ مانا جاتا ہے. عربی گرامر جیسے نحو صرف کی 2 کتابیں ہوں گی، دیکھی ہیں آپ نے، نحو ہوتی ہے ایک صرف ہوتی ہے. دونوں ادبیات عرب جسے کہتے ہیں، 14 خالی دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سبجیکٹ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن یہ ادبیات عرب 14 سبجیکٹ مل کے ایک بنتا ہے. 14 الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں تو ان میں نحو صرف بھی ہے. جو لوگ اس میں کیونکہ ہائی ہے، ہارڈ بھی ہے، جو اس میں مثلا تھوڑے سے اچھے ہو جاتے ہیں تو انہیں بو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا ہے کچھ سبجیکٹ جیسے بہت، یا فلسفہ ہے جسے ہم فلسفی بولتے ہیں، اس میں یہ چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کو جب وہ آ جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے بس میں ہوں، تو پھر وہ جہاں بھی جمع ہوگا پبلک میں، خاص کر کے اپنے جیسوں میں، تو ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگتا ہے جی، کہ سامنے والے کو رسوا کیا جائے. تو یہ بہت سخت گناہ ہے جی. خدا توفیق سلب کر لیتا ہے. خدا وہی آج اس کے بارے میں بتائیں گے، غرور سے پرہیز کرنا. جب استاد اور شاگرد، آپ لوگوں نے کسی نے گواہی نہیں دی ویسے، جب میں نے کہا کہ آپ نے اپنے اطراف میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسے افراد دیکھے ہوں گے جو اگر کچھ ماہر ہو جاتے ہیں تو انہیں گھمنڈ سا ہو جاتا ہے. دیکھا آپ نے کبھی؟ کسی نے تائید ہی نہیں کی کہ ہاں دیکھے ہیں ایسے لوگ جی. جی آقا دیکھے ہیں. ٹیچرز میں بھی ہوتے ہیں بچے جی. ٹیچرز کو آپ نے یوں نہیں دیکھا کہ وہ آپ کو تو پڑھانے آتے ہیں، ٹیچرز جب آپس میں میٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں وہاں پتہ لگے گا کہ کون کتنا اپنا دوسرے کو نیچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو. جب استاد اور شاگرد اپنی نیت کو جی
स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं जो हार्ड सब्जेक्ट लेते हैं तो जी उन्हें जी घमंड जी हो जाता है। होते हैं। जब उस्ताद और शागिर्द अपनी नीयत को खालिस बना लें, दूसरों की अगर बुरी हमने निगाह नीयत को से खालिस बना लिया, देखते हैं। कुर्बतन इल्लाह कर लिया कि हमें जो कुछ करना है, इल्म हासिल करना है, सीखना है या सिखाना है, वो अल्लाह के लिए करना है, तो बाकी सब चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी ना जी। ये गुरूर वुरूर सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नियत वियत खालिस नहीं है तब जो है वो ये हो जाता है गुरूर वुरूर। तो ये कह रहे हैं जब उस्ताद और शागिर्द अपनी नियत को खालिस बना लें और उनका मकसद कुर्बतन इल्लाह हो और वो अपने दिल में ये मुस्तहकम और मजबूत इरादा कर लें कि इसी तालीम के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, यानी इस तालीम पर अमल करेंगे, तो उन्हें इस बात की तरफ भी मुतवज्जे रहना चाहिए कि इल्म की लज्जत और शीरीनी ये उनको फरेब और धोखे में मुब्तला ना कर दे। इसलिए कि इंसान की फितरत ये है, इंसान फितरतन ऐसा है कि इंसान तरक्की और बुलंदी का ख्वाहा होता है। इंसान फितरतन, आप फितरतन का मतलब क्या, हुब्बे कमाल फितरी चीज में ही मैंने आपको समझाया था। फितरतन यानी किसी खास मजहब या मिल्लत या रंग रूप के इंसान में नहीं पाई जाती बात, बल्कि दुनिया के हर इंसान में, चाहे वो किसी भी जमाने का हो, पैदाइश से यानी उसके खमीर में है ये चीज कि वो बुलंदी को चाहता है। आप में से कोई ऐसा है या दुनिया में कोई अक्लमंद इंसान है कि वो जिसकी अक्ल सालिम हो और वो ये कहे मुझे बुलंदी नहीं चाहिए? नहीं, कोई नहीं ऐसा जी। और इस सिलसिले में वो मुसलसल कोशिश करता है। इसीलिए बुलंदी और कमालात की मंजिलों पर पहुंचाने वाली हर चीज हासिल करने से उसे लज्जत और खुशी महसूस होती है। ठीक है, लज्जत और खुशी महसूस होती है। लिहाजा वो और ज्यादा मेहनत और लगन से काम करता है। बस जाहिर सी बात है कि जब मुझे कोई चीज कमाल तक पहुंचाने वाली है तो मैं उसे हासिल करूंगा नहीं, कोशिश करूंगा और लज्जत मिलेगी और ज्यादा मेहनत करके लगन से काम करता है। लेकिन हर लम्हा उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब कमालात कुर्बे इलाही तक पहुंचने का जरिया है, ये सब कमालात अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। क्योंकि हम पहले ही पिछली किताब में साबित कर चुके हैं कि वाकई कमाल, हकीकी कमाल और फजाइल बस अल्लाह तक पहुंचना ही तो हकीकी कमाल है जी। बल्कि कमाल मुतलक, कमाल को मुख्तार बस वही अल्लाह ही है। लिहाजा इल्म के जरिए हम अपने अंदर की अखलाकी, मानवी और रूहानी कमालात पैदा करके, हम अपने अंदर इल्म के जरिए से हमें अखलाकी कमाल पैदा करना है, मानवी रूहानी कमाल पैदा करके उसकी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना ही मकसद होना चाहिए हमारा। क्या मकसद होना चाहिए हमारा इल्म हासिल करके? ताकि हम अपने अंदर कमालात पैदा करें, अखलाकी, मानवी किरदार अपना बुलंद बनाएं। और किस लिए? ताकि अल्लाह की खुशनुदी हासिल, यानी तो हमारे ये तो यहाँ इल्म की बात चल रही है इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं, जबकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अपनी जिंदगी का हर काम हमारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए होना चाहिए, कोई और निगाह में नहीं होना चाहिए, कोई और चीज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। आइए, क्योंकि इल्म और तालीम एक ऐसा नशा भी है कि अगर कोई आदमी इसमें चूर हो जाए इसके नशे में तो आहिस्ता आहिस्ता अपने असली मकसद से दूर होता चला जाता है। और जो इल्म इंसान को उसके असल मकसद से दूर कर दे उसे इल्म अखलाक में हिजाब कहा जाता है। हिजाब यानी पर्दा, क्योंकि ये फिर इंसान के आगे हिजाब पर्दा डाल देता है, फिर इसे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इंसान और खुदा के दरमियान पर्दा बन जाता है। जी बोलिए, ये जो नशा है उसके इल्म और उसके खुदा के दरमियान हिजाब बन जाता है, पर्दा बन जाता है। और क्योंकि इल्म से इंसान की कुदरत और ताकत में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। जब इंसान को इल्म हासिल हो जाता है, आलिम बन जाता है, कोई सभी सब्जेक्ट पढ़ के परफेक्ट हो जाता है, तो उसकी कुदरत और ताकत में कितना जबरदस्त इजाफा हो जाता है, बहुत जबरदस्त। और वो दुनिया और माफिया के बारे में बेशुमार मालूमात हासिल कर लेता है। आप अगर इल्म हासिल करेंगे कोई सा भी तो दुनिया के अंदर से कितनी चीजों की मालूमात आपको हो जाएगी। और दूसरे ये कि रूहानी कमालात के दरमियान, जो रूहानी कमाल है उनके दरमियान इल्म एक अजीब ही असर है, इल्म का बड़ा एक अजीब असर है। इसी बिना पर पढ़े लिखे लोग, उलमा बहुत जल्द गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। आप देखिएगा कि पढ़े लिखे लोग हो ही में आके ये गलतियां होती हैं।
اور ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے العلم هو الحجاب الاکبر، علم سب سے بڑا پردہ ہے، علم سب سے بڑا پردہ، تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب تعلیم کا ایک اصل جب تعلیم کا اصل علم کے ذریعے اپنی تربیت اور اپنے نفس کی اصلاح ہے، جب تعلیم کا اصل مقصد علم کے ذریعے اپنی تربیت اور اپنے نفس کی اصلاح ہے تاکہ انسان خدا تک پہنچ سکے، تو اگر کوئی شخص اصلاح نفس کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے بجائے غرور و تکبر میں، خودبینی میں بس اب میں ہی ہوں، ایسی برائیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، اسے ہر روز اپنے علم اور معلومات میں اضافے کا خیال تو رہے، لیکن خدا کے سامنے ذرہ برابر تواضع اور انکساری وغیرہ کا خیال نہ آئے، وہ روحانی ترقی اور کمالات حاصل کرنے کے بجائے ہر روز خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا، تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو پھر ایسے علم کا جب تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی تربیت کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، خدا تک پہنچ سکیں، لیکن اگر کوئی شخص نفس کی اصلاح کے بجائے غرور و تکبر میں، خودبینی میں، ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جائے اور روزانہ ہر روز علم اور معلومات میں اضافے کا خیال تو رہے اسے، لیکن خدا کے سامنے وہ تواضع اور انکساری کا خیال نہ کرے اور روحانی ترقی اور کمالات حاصل کرنے کے بجائے روز بروز خدا سے دور ہوتا چلا جائے، تو پھر وہ علم کس کام کا؟ اس علم کو چھوڑ دینا چاہیے پھر تو، اور اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لہذا ہر شخص کا فریضہ ہے کہ علم کو مذکورہ کمالات تک پہنچنے کا زینہ قرار دیا جائے، جو اوپر کمالات ذکر کیے ہیں اس تک اخلاقی، روحانی، مادی، یہ سب کمالات تک پہنچے تاکہ خدا کی رضا حاصل ہو، خدا تک پہنچ سکے، تاکہ وہ ہلاکتوں میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے اور ابدی ہمیشگی والی کامیابی اسے ملے اور وہ حاصل کر سکے۔ چوتھی چیز ہے توکل۔ اور کون سی چیز ہے جو استاد اور شاگرد کو خیال رکھنا ہے؟ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ توکل۔ یعنی توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ۔ ہاں، یعنی خدا پہ توکل، خدا پہ بھروسہ۔ دنیا والوں پہ کوئی بھروسہ نہ رکھے، سب کو معلوم ہے کہ دنیا والوں کا خود فنا ہو جانے والا ہے، وہ خود انسان بذات ہی محتاج ہے، جو محتاج ہو اس سے امید کیا کرنا؟ جب لوگ کسی علمی کام میں مشغول رہتے ہیں، جیسے معلم ہیں، مدرس، طالب علم، مؤلف، کتاب لکھنے والا، مصنف، محقق، ریسرچ کرنے والے، یہ لوگ، ان سب لوگوں کے لیے جہاں اپنے اندر اعتماد نفس، اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر اعتماد کرنے کے علاوہ اپنے ذہن سے احساس ضعف و ناتوانی، اپنے اندر سے جو کمزوری اور ناتوانی کا احساس ہے اور کمتری کا جو احساس ہے وہ بھی نکال دے۔ دل میں یہ نہ سوچے مجھ سے نہیں ہو پائے گا، ہمت نہ ہارے، میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اپنے پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر پا رہا، یہ چیزیں نکالنی ہوں گی۔ اسی طرح ان کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ خدا پر توکل کو اپنا نصیب العین قرار دے، خدا پر بھروسے کو اپنا حصہ بنا لے کہ مجھے خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ علمی کاموں میں سخت محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر علم میں کتنی محنت ہو جاتی ہے، راحت و آرام کے ذریعے دولت ہاتھ آنے والی نہیں ہے، علم جو ہے وہ آرام راحت میں نہیں ہے، لہذا اپنے کو ایک سخت جہاد کے لیے تیار کرنا ضروری ہے، اور اپنی محنت و کوشش سے زیادہ خدا پر توکل اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ذہین لوگ، کتنے ذہین ہوشیار لوگ آج ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کتنے بیچارے مڈل عقل کے لوگ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان محنت تو کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا کی توفیق نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، انسان کو محنت خود ہی کو کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ خدا کی توفیق کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کتنے ذہین اور ہوشیار لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج، اور کتنے مڈل عقل کے لوگ
جنہوں نے اپنی محنت کرتے رہے خدا پہ توکل تھا کہ ٹھیک ہے میری عقل تھوڑی اوروں سے ذہن کمزور ہے میرا، لیکن میں محنت کر رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کچھ دے گا، مجھے توفیق دے گا، اور دیکھیے اللہ نے انہیں کامیاب بنا دیا۔ اور کتنے ذہین اور ہوشیار لوگ تھے، آج وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں جی۔ لہذا اگر ہم کچھ محنت نہ کریں تو خدا توفیق بھی نہیں دیتا، اور کتنے بھی ہم ذہین و ہوشیار ہوں اور خدا کی توفیق نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت ہے، میری کلاس کا ٹائم، میری پڑھائی کا ٹائم، اس کے چکر میں نماز بھی گول، روزے بھی رکھنے چھوڑ دیے، یہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ وہ یہ سوچ، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایسا انسان، غور سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ غور کیجئے، ایک انسان ہے، نماز کیوں میں نہیں گیا، کیوں؟ ارے میرا بڑا ایگزام ہے، بڑا سخت سبجیکٹ ہے، روزے نہیں رکھ رہے، میرے ایگزام ہے۔ وہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا، وہ صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا۔ اللہ پہ توکل کرو آپ۔ اگر جو خدا ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز کے لیے ٹائم دو، دن بھر میں 1 گھنٹہ، تو وہ آپ کو ادھر سے جو آپ کو 5 گھنٹے میں یاد ہوتی تھی چیز، آپ کو 4 گھنٹے میں یاد ہو جائے گی، کیونکہ کتنے بھی آپ ذہین اور ہوشیار اور محنتی ہو، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فیل بھی کی ہوں گی یہ باتیں، یہ زندگی آپ نے محسوس کی ہوں گی اپنی زندگی میں یہ باتیں کہ توفیق کتنی اہم چیز ہوتی ہے جی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں کر پاتا بعض ٹائم جی، اور بعض ٹائم کچھ کام کر بھی دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں کہ کام ہو بھی گیا جی۔ لہذا خدا پہ توکل ہر کام میں سب سے اہم ہے، اس لیے کہ محنت ہماری طرف سے، توفیق اللہ کی طرف سے۔ ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جی۔ اللہ پہلی بات تو توفیق ایسے کو دے گا نہیں جو محنتی نہ ہو، جو اپنے کام کے لیے سیریس نہ ہو، اور جو اپنے کام کے لیے سیریس ہے وہ توکل نہیں کرتا تو اسے توفیق ویسے بھی نہیں ملے گی جی۔ کبھی تو جی کر دیا کیجئے، کمال ہے بھائی آپ لوگوں کا، آپ لوگ جی آقا۔ لہذا کیوں؟ کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، لہذا بھروسہ اور توکل صرف اس کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کبھی ہم اپنی محنت پہ یا اپنے ذہن پہ یا اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھروسہ کرتے چلے نہیں، اللہ وہ سب محتاج ہیں، جن پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں وہ خود ہماری طرح محتاج ہیں۔ تو پھر ایسی ذات پہ توکل ہونا چاہیے نا جو مختار ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ، ٹھیک ہے چلیے ٹائم تمام ہو گیا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہماری عقل بھی تو کہتی ہے نا کہ ہم اس سے امید رکھیں جو خود محتاج ہے، یا اس پہ امید ہونی چاہیے ہمیں جو بے نیاز ہے، غنی ہے جی۔ لیکن ہم جب پریکٹیکلی ہم جانتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی زندگی میں آتے ہیں تو ہم ایسے، ہماری اعمال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے علاوہ جیسے ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، بس خدا پہ ہی نہیں ہے جی جی۔ ہماری پریکٹیکلی زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، خدا پہ ہی نہیں ہے، اور جبکہ ہمارا علم کیا کہتا ہے اور ہم نے جو پڑھا ہے سیکھا ہے، خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ خود محتاج ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔